بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یادیں نڈھال کر دیتی ہے، مگر ایک ایسی یاد ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، کیونکہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ وہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ موقع ہے آج منا لو اپنے رب کو۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو۔ اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں نا، تو مجھے بتایا کر، میں تیری ہر بات سنوں گا، سمجھوں گا، اور شک کیے بنا تجھ پہ یقین کروں گا۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر تڑپ اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں پاتے، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول جس میں کانٹے زیادہ ہو اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ تمام مشکلوں کا حل سجدے خدا میں ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ حالات اگر برے ہو، خدا پہ یقین رکھو، کیونکہ خدا جب کچھ چھین لیتا ہے اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑ دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔ اللہ پر مضبوط ایمان رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کل کی فکر مت کرو، جس اللہ نے آج تک سنبھالا وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ لوگوں کے رویوں پر رونا چھوڑ دیا، بس سیکھ لیا ہے میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑنا۔ خدا سے بے خبر رہیں، جب تک ہم تڑپتے ہی رہیں تب تک۔ اب جو سارا قصہ اسے سنایا ہے، بڑی مدتوں بعد صبر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو تم سے دور کیا گیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہوتے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکے، اور کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہے تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیں اور اس کے شکر گزار رہیں۔ بعض گہرے غموں کا علاج بہت زیادہ استغفار کے علاوہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، اور ان غموں کی شدت پیشانی کو زمین سے چھوئے بغیر کم نہیں کی جا سکتی، جو رب العالمین کی عظمت سے مشروط ہے۔ اپنے رب سے دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا سکتی ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے،
وہ نعمت ہے۔ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہے، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب آپ کے دکھوں کا کوئی مداوا نہ ہو، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ پریشان نہ ہونا، بس اس جاتے باری تعالیٰ کی طرف دیکھنا اور سب کہہ دینا، بے شک وہی تو ہے جو روتوں کو ہنساتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بناتا ہے، وہی تو ہے جو ڈوبتی کشتی پار لگاتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا، دیر ہو یا سویر وہ نوازتا ضرور ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ نہ تو تیرے اللہ نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ بدلہ نہ لو، بس اللہ پر چھوڑ دو، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ واحد یقین، آخری امید اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے۔ زندگی بس سفر ہے اللہ سے اللہ تک۔ صبر رکھو، انہیں تمہاری قدر وقت بتائے گا۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ۔ جب سجدوں میں آنکھیں بھیگنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ضرور ہوتی ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑے، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کم کرو، موت آسان ہو جائے گی، اور قرض کم لو، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ جن دعاؤں پر تمہاری دنیا ٹھہری ہوئی ہے، جو خواہشات تمہارے ارد گرد کو خاموش کرائے بیٹھی ہے، وہ مصلحت بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعا ہے جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہو، وہ اپنے بندوں کو تکلیفیں مسلسل میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ اللہ کے فیصلوں میں جو سکون ہے وہ اور کہاں ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، اس اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، سب اچھا ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والوں کے قصے مت سناؤ، چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی جائے نا، تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے نا، تو راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے نہ۔ بس تم ہمت نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے،
تو قبولیت کا شک تو نہیں بنتا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ جو گناہ تم اکیلے میں کرتے ہو اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ دنیا بدترین ہو جائے گی برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔